राज्य सभा के अंदर, और देर रात जो है लोक सभा के अंदर वो बिल पास कर दिया गया, अब राज्यसभा में पास हो गया, और आखिर में जो है वो द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति ने भी उस पर साइन कर दिया। अब वो बिल की जगह जो है वो कानून बन गया, एक्ट बन गया वो। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कोशिश की कि हम राष्ट्रपति से मिले और उस बिल को रोका जाए, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया और बिल ये पास हो गया। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लोगों से जो है वो विरोध प्रदर्शन के लिए जो है वो तैयार है। पूरे देश में जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध प्रदर्शन करेगी इस बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ। और हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, ऑल इंडिया मुस्लिम MIM के जो असदुद्दीन ओवैसी उनकी तरफ से भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। और आज से 7-8 महीने पहले हमने एक इंटरव्यू किया था अजीम अख्तर साहब के साथ, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उन्होंने एक बात ये कही थी कि बिल पास होकर रहेगा। आज मेरे साथ वो तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए अजीम अख्तर साहब हैं, और उनसे हम समझेंगे बूझेंगे कि क्या ये जो एक्ट पास हुआ है उसके क्या नुकसानात हैं, और अब ये कानून बन गया है तो क्या नुकसानात थे। आपने इससे पहले भी ये बात कही थी कि ये बिल पास होकर रहेगा। 7-8 महीने पहले हमने आपका इंटरव्यू भी किया था और आपने कहा था बिल पास होकर रहेगा, और हो गया आखिरकार जो है। अब मुस्लिम संगठन खासतौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, MIM के असदुद्दीन ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और लोग जो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तमाम चीज़ आप किस तरह देखते हैं ये? देखिए, ऐसा है, जिसको कहते हैं ना कि वक्त गुजर गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने 8-9 महीने पहले आपने सही याद दिलाया कि ये कहा था कि दिल्ली ये हमारे हाथों से वक्फ बोर्ड निकल गया, एक्ट नहीं बना तो उस वक्त पास नहीं हुआ था, सिर्फ हवा में हंगामा था कि ऐसा होने लगा था। उस वक्त मैंने अपने सोच समझ के हिसाब से कंक्लूजन ये निकाला था कि हुकूमत वक्फ बोर्ड को, वक्फ की जायदादों को ख़त्म करेगी। उसके पीछे दो तीन चीज़ें हैं। फैक्ट जो है वो ये है कि वेंडेटा, हमें आपके सारे कपड़े उतारने हैं, आपको नंगा करना। आपको जब कौमों के साथ ये रवैया अख्तियार किया जाए कि इस कौम को हमें तबाह करना है, इस कौम को माशी, इक़्तिसादी और माली तौर पर ख़राब करना है, तो उसके मुखालिफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान ऑलरेडी, जिसको कहते हैं ना, इन्हतात के कगार पर खड़ा हुआ है। गुर्बत, इफलास, जहालत, तालीम की कमी, ये सब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब उसमें सिर्फ एक चीज़ बाकी रह गई थी, छोटी सी, जो वक्फ के आमदनी से जो थोड़ा बहुत हमारे मदारिस चले रहे थे, स्कूल चले रहे थे, जो गरीब बच्चों को तनख्वाह वो वजीफे दिए जाते थे, अब उसको भी किस तरह ख़त्म किया जाए, उसके लिए सारा कानून बना है। इस कानून के तहत आप एक नहीं 10 वक्फ बोर्ड बना दिए, उसके बाद कुछ नहीं होगा। CEO, कमिश्नर, CEO, चेयरमैन, वक्फ बोर्ड, मेंबरान कुछ नहीं कर पाएंगे। सारे कानून इख्तियारात तो DM के और SDM के हाथ में चले गए। वक्फ ज़मीन को डिक्लेयर करना, किसी भी ज़मीन को वक्फ डिक्लेयर करना, अब सिर्फ SDM के और उसके हाथ में है, कमिश्नर के, DM के हाथ में। वक्फ बोर्ड कुछ नहीं कर सकता उसमें। वक्फ बोर्ड तो सिर्फ सजेस्ट कर सकता है कि साहब ये वक्फ ज़मीन है। हिंदुस्तान में वक्फ की मिल्कियत, ज़मीन की मिल्कियत से मुताल्लिक़ क़वानीन मौजूद हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड देखा जाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें। वक्फ ज़मीन को, किसी भी ज़मीन को वक्फ डिक्लेयर करने से पहले जो मुताल्लिक़ पहले कमिश्नर होता था, वक्फ कमिश्नर, तो वक्फ कमिश्नर उन तमाम कागजात को स्टडी करने के बाद वक्फ ज़मीन जायदाद डिक्लेयर देता था। ये कानूनी प्रोसीजर था। ऐसा नहीं था कि आप दरख्वास्त लेकर आए अब मैंने करके, नहीं। वक्फ कमिश्नर तमाम रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद ही उस ज़मीन को वक्फ डिक्लेयर कर सकता था, जो एक प्रोसेस है बाकायदा। आपने वो सारा प्रोसेस वक्फ कमिश्नर, जो सरकार का एक अहदेदार होता था, वो से उसकी जगह आपने DM को दे दिया। अब DM और SDM की जवाबदेही है, वो जिस तरह चाहे। और ये हंगामा, ये गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बड़ी शिद्दत से किया गया कि हिंदुस्तान का मुसलमान जिस ज़मीन को चाहे वक्फ करार दे सकता। गोया हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी तमाम तर बदहाली के बावजूद इतना मजबूत है
کہ وہ اگر یہ کہہ دے کہ صاحب یہ زمین وقف ہے تو آپ وقف قرار اسے مان لیں گے؟ کیسے پاسبل ہے؟ جب تک کہ ریلیونٹ ڈاکومنٹس متعلقہ افسر چیک نہ کر لے، نہ دیکھ لے، کسی بھی زمین کو وقف قرار نہیں دیا جا سکتا. اب آپ اندازہ لگائیے، ایسا لوک سبھا میں ہمارے آدرنیہ منتری جی یہ ترمیمات کا بل پیش کرتے ہوئے بڑا گویا ہندوستانی مسلمان زمین کو، ہر زمین کو وقف قرار دے سکتا ہے. سمجھے؟ اس کے لیے ریونیو ریکارڈ کے کاغذات بے معنی ہیں. ہمارے منتری جی کہتے ہیں پارلیمنٹ میں کہ اگر ہم یہ قانونی بل نہ لاتے تو پارلیمنٹ پر بھی وقف جائیداد ہونے کا دعویٰ کیا جا سکتا تھا. ارے بھائی، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ منتری جی مہودے گمراہ کن خیال کو ہوا دے رہے ہیں، اس خیال کو جو اب تک ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلا ہوا تھا کہ مسلمان جو بھی زمین چاہے وقف قرار دے سکتا ہے. آپ اس کی تصدیق کے بغیر اس کو حرف آخر قرار دے رہے ہیں. آپ نے اس پہ تصدیق کر دی اس کی کہ مسلمان جس زمین کو چاہے قرار دے دیں. اسی لیے ہم یہ بل لا رہے ہیں تاکہ پارلیمنٹ کو وقف جائیداد قرار نہ دیا جا سکے. اس سے زیادہ بچانے اسٹیٹمنٹ کیا ہوگا؟ اسی طرح منتری جی کہتے ہیں پہلے لوگ اپنی مرضی کے مطابق جائیدادیں دیتے تھے، ٹھیک ہے، خواتین اور بچوں کے مفادات کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ہمارے آپ کے بڑوں جو وقت کی جائیداد وقت کی، اس کا عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ واقف کی منشا کیا ہے. واقف زبانی یا تحریری طور پہ اپنے خواہشات کے اپنی منشا کا اظہار کرتا تھا کہ اس وقف زمین سے حاصل ہونے والی آمدنی ان مدوں پر خرچ کی جائے. اس میں خواتین بچے کہیں نہیں تھے، اس میں غریب، نادار، مستحق لوگوں کے لیے تھا کہ بھائی ان لوگوں پر خرچ کیا جائے. آپ نیا قانون لا رہے ہیں، آپ پرانے قانون کو آپ شرعی حیثیت جانے بغیر آپ بیان دے رہے ہیں کہ صاحب خواتین کے مفادات کا خیال نہیں رکھا جاتا. ہمارے یہاں مفادات یعنی خواتین کے مفادات کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ پن پوائنٹ کریں کہ صاحب خواتین اس عمر کی خواتین پہ اتنا خرچ ہوگا، 30 برس کی عمر کے خواتین پہ اتنا خرچ، ایسا کوئی نہیں تھا. واقف مجموعی طور پہ اپنی وقف کی زمین سے حاصل ہونے آمدنی کو غریب غربا خرچ کرنے کا کوئی خواہش رکھتا تھا، ہوتا تھا، چلا آ رہا تھا. نئے وقف کے تحت منتری جی مہودے کہہ رہے ہیں کہ پرانے قانون کے تحت خواتین کو حقوق کو دبایا گیا. حقوق کو پرانے قانون نے نہیں دبایا. شرع نے جب اس کی اجازت ہی نہیں دی تو ہم کیسے اس پہ شامل کر سکتے تھے؟ نئے بل میں شرط رکھی گئی ہے کہ پہلے عورت کے حقوق کو تحفظ کیا جائے اور اس کے بعد ہی جائیداد کو وقف کیا جائے. کیا مراقب ہے؟ پہلے باقی پہ طے کرے کہ صاحب اس زمین سے آمدنی کو کا 25%، 30%، 50% جو بھی ہے وہ اس عمر کی عورتوں پر خرچ کیا جائے. آپ اس کے بعد وقف کریں گے کیا؟ اسلام نے وقف جائیداد کو، کسی بھی جائیداد کو وقف کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی شرط عائد نہیں کی. یہ شرط، یہ کنڈیشن غیر شرعی ہے، اسلامی احکامات کے منافی ہے، جس کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں. میرے آپ کے بڑوں نے زمین وقف کی تھی، دکھاتے بھائی اس طرح خرچ ہو. اب آپ اس میں نئی شک ڈال رہے ہیں کہ صاحب عورتیں کہاں سے آ گئی بیچ سے؟ ہمارے یہاں عورتوں کے مفادات کا وہ تصور نہیں ہے جو اس بار عورتوں کو بھی وقف کاؤنسل میں ممبر بنا رہے ہیں. اس بار کی امینڈمنٹ، اس بار کا جو ایکٹ آیا ہے تو دیکھا آپ نے؟ دیکھیے ایسا ہے، عورتوں کو وقف بورڈ کا یا وقف کونسل کا ممبر بنانا یہ ایک دنیاوی عمل ہے. ہم شرعی احکامات کی روشنی میں وقف جائیدادوں کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. کسی بھی وقف بورڈ میں یہ نہیں کہا گیا شرعی نقطہ نظر سے کہ صاحب وقف کے معاملات کا انتظام و انصرام کرنے کے لیے مرد ہو عورت نہ ہو. وہاں خاموشی ہے. اگر وقف جائیدادوں کو انتظام و انصرام کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ پڑھی لکھی اور معزز اور سمجھدار خواتین کو بھی شامل کیا جاتا ہے تو کیا برا کیا ہے؟
شرع نے اس کو حکم نہیں دیا. یہ دنیاوی معاملہ ہے کہ ہم اس کا وقت کے بورڈ کا وقت جائیدادوں کے نظام و انصرام کے لیے دائرہ کار وسیع کر رہے ہیں. اگر دیکھیے میں دوسری پہلو سے دیکھتا ہوں کہ اگر خواتین بھی وقت بورڈ کی ممبر ہوں تو مذائقہ کیا ہے بھائی. وقت بورڈوں کے میرا اپنا تجربہ کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 100 میں سے 80% وقت بورڈ میں کرپشن ہے. خواتین کی موجودگی میں وہ کرپشن نہیں ہوگا. خواتین اس طرح کی چیزوں سے دور دور رہتی ہے. اگر آپ نے خواتین کو بورڈ کا ممبر انتظام و انصرام میں شامل کیا تو کسی حد تک کرپشن دور تو ہوگا, ختم تو ہوگا نا. ہونے دیجیے تو ہمارے فائدے میں ہے, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. لیکن وہی ذہن میں رکھا جائے کہ یہ دنیاوی معاملہ ہے. جب ہم وقف جائیدادوں کے انتظام و انصرام کے بارے میں شرعی احکامات کی روشنی میں بات کرتے ہیں تو ہمیں دوسرے انداز سے گفتگو کرنی چاہیے. اسی طرح بڑا اہم خانہ خیال ہے کہ جو شخص کم از کم 5 سال تک اسلام پر عمل پیرا ہے وہ وقف کر سکتا ہے. بھائی کیا مطلب ہے کہ صاحب جس آدمی نے 5 سال تک ٹوپی پاجامہ اور شیروانی پہنی وہی کر سکتا ہے وقف. ایسے شرع کو حکم نہیں ہے. شرع حکم تو ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنی آمدنی سے حاصل کی جانے وقف وہ زمین کو وقف کر سکتا ہے. اس میں 5 سال 10-20 سال کا کوئی شرط نہیں رکھے گی. آپ کیسے شرط ایڈ کر رہے ہیں اور آپ کیسے اسٹیبلش کریں گے کہ ایک آدمی یہ 5 سال سے مسلمان چلا رہا, کہ آپ یہی اس کے چہرے پر داڑھی ہو, شیروانی ہو, جیسے ہمارے منتری جی پرائم منسٹر نے کہا تھا کپڑوں سے پہچان لو کہ سمجھے. اگر کپڑوں سے پہچان کے ہم سمجھیں کہ 5 سال پرانا مسلمان تو آپ اس کو بات کر لیں گے. یہ غیر شرعی عمل ہے, اس کے لیے ہم تیار نہیں. بیسیکلی غلط ہے. ایک آدمی مسلمان ہو گیا, اب ہم اس کے ماضی سے بے نیاز ہو گئے. یہ غیر مسلم اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اسلام قبول کر لیتا ہے تو ہمارے لیے مسلمان ہے. اس کا ماضی کیسا رہا ہے, اس کے ماضی میں آبا اجداد کیسے, ہم اسے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ یہ کنڈیشن کیوں لگا رہے ہیں بھائی؟ آپ کو کس نے رکھ دیا؟ تو غیر شرعی شرط ہے. ان غیر شرعی شرائط پر ہمیں لڑنا چاہیے کہ نئے ایکٹ میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں. ایسا نہیں ہے, ہمیں آؤٹرائٹلی نئے ایکٹ کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس میں کوئی اچھی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. ہمیں اچھی چیز کو ڈھونڈنا چاہیے نا. جو چیز ہمارے وقف کے جائیدادوں اور زمینوں کے مفاد میں ہے اور مسلمانوں کے مفاد میں, ان سے ایکسیپٹ کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اس طرح کی شرائط جو لگا کر آپ نے وقف کی جائیدادوں کے نظام و انصرام کا حلیہ بدلنے کی کوشش کی, وی آر ناٹ ریڈی فار دیٹ. کتنا نامناسب ہے. غیر مسلم کو ممبر بنانا, غیر مسلم کو ممبر بنانا. اب یہ دیکھیں ایسا ہے کہ حکومت چاہتی ہے تو بنا لو. کل اگر وہ کہ صاحب کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موزن جو ہے مسجد میں اذان دینے والا غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. تو زبردستی کا ٹھیکہ ہے جو ہمارے سر پہ توڑ جا رہا ہے. غیر مسلم ٹامس زید بکر, کوئی بھی ٹامس زیڈ XYZ اسلام سے نابلد ہے, شرعی معاملات سے ناواقف ہے, وقف بورڈ کے مسائل سے ناواقف ہے. اسے معلوم ہی نہیں کہ واٹ از وقف ایکچولی. آپ اسے ممبر کیوں بنانا چاہتے ہیں آپ؟ اسی طرح DM SDM جس کے ہاتھ میں ساری پاور جاری ہیں, وہ اسلام سے اسلامی نقطۂ نگاہ سے واقف ہی نہیں ہے. وقف ہے کیا, وقف کا اسلامی تصور کیا ہے. آپ نے سارا وقف بورڈ اس کے ہاتھ میں دے دیا. کم از کم وقف بورڈ جو موجودہ شکل میں پچھلے ایکٹ کے تحت تھا اسے مسلمان بیٹھتے تھے, اللہ رسول کا نام لے تو تھے. یہ تو تھا. میں وقف بورڈ کا سیکرٹری رہا ہوں, میٹنگ ہو رہی ہے, اذانوں کو چھوڑ کے آپ میٹنگ بند کیجیے, نماز پڑھیں گے. اب اگر ٹیم کہتا ہے نہیں نماز نہیں بعد میں پڑھے گی, پہلے میٹنگ اٹینڈ کیجیے, آپ کیا کر لیں گے؟
تو یہ ایسی چیز ہے جسے بد نیتی کا احساس ہوتا ہے کہ اس میں اخلاص کم. اگر مسلمانوں کی بدحالی کو آپ دور کرنا چاہتے تھے، آپ چاہتے ہیں، ہم مانتے ہیں آپ نے جو سب کا وکاس، سب کا ساتھ اور سب کا وشواس کا نعرہ دیا تھا، بہت اچھا نعرہ ہے، آپ اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے طریقوں سے مسلمانوں کی بدحالی دور کر دی جائے نا. آپ ہمیں ملازمتوں میں ریزرویشن نہ دیں. آپ ملازمتوں کے لیے مقابلہ جاتے امتحانوں میں اپیئر ہونے والے مسلمان لڑکوں کے ساتھ صحیح طریقے سے انصاف تو ہو رہا ہے. آپ یہ بھی نہیں کریں گے، آپ وہ بھی نہیں کریں گے. آپ ہی کے ہاتھ سے ہم آپ کی صفائی کرنا چاہتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ حکومت وقف بورڈ کو چھوڑ دیا، دوسرے 10 طریقوں سے مسلمانوں کی بدحالی کو دور کر سکتی ہے. عام طور پہ اپنے اخباروں میں پڑھو گے فلاں گاؤں میں اعلان کیا کہ مسلمانوں سے کاروبار نہیں کریں گے، ہم سوشل بائیک آؤٹ کریں گے. سوشل بائیک آؤٹ ہو رہا، تو کیا آپ ایسے نعروں کو قدم نہیں لگا سکتے کیا؟ جس گاؤں میں اعلان کر دیا جائے کہ مسلمان دکاندار سے سامان نہیں خریدنا، اور مسلمان دکاندار صبح سے شام تک خالی بیٹھا، اس کا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، تو آپ کی اس کی بدحالی کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہ متعصب نعرے ہیں، وہ متعصب لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ایک فضا مار کر رہے ہیں کہ دیہاتوں میں ہو رہا، چھوٹے شہروں میں ہو رہا، قصبوں میں ہو رہا. کووڈ پھیلا تھا دلی میں، دلی کی پوش فیملیز میں مسلمان ہو کر گھس نہیں سکتا تھا. وہ پھل بھیجوا چل نکل بھیجا سے، کیوں مسلمان نہیں آ سکتا؟ تو مسلمان کہا جائے گا، اس کی بدحالی تو اور بڑھ گئی نا. اگر حکومت ہندوستانی مسلمانوں کی بدحالی کو دور کرنا چاہتی ہے تو وسیع نظری کا ثبوت ہے نا. اور 10 طریقے ہیں صاحب. اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ایکٹ بن گیا، لاگو ہو گیا، راشٹرپتی نے سائن کر دیا. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے، جمیعت الہند نے سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے، ایم کے اسد اویسی صاحب نے سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے، کانگریس نے بھی سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، سپریم کورٹ پہ آپ نے رخ کیا، سمجھے کیا ہوگا؟ وہ اسٹے کرے گی، روکے گی؟ نہیں، اسٹے نہیں کرے گی. سپریم کورٹ اسٹے نہیں کرے گا. جس طرح آپ کے بابری مسجد کا مقدمہ 40 سال چلا، ایسے چلتا رہے گا. کیا کریں گے آپ؟ بنیادی چیز تو یہ ہے کہ کیا ہماری سپریم کورٹ آپ کے ان ریٹ پٹیشنس کو جو لوگ کانگریس اور دوسرے لوگ کر رہے ہیں 1-2 مہینے میں فیصل کر دے گی؟ نہیں کرے گی. قانونی جو کارروائی ہے وہ ٹائم لانگ ہے بھائی. تو ان پٹیشن سے دل خوش ہو جاتا ہے، ہم نے ہاں بھائی ہم ایکشن ہو رہا ہے. اس سے ان ایکشن سے، اس طرح کے ایکشن سے کوئی فائدہ نہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ نے صرف پٹیشن کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اب رستے پہ اتر کے دھرنا پردرشن کریں گے، کریں آپ، آواز بلند کریں گے. آپ کریں، کون روک رہا؟ آپ دھرنا پردرشن کیجیے. آپ کیا حکومت روکے گی؟ آپ سے کہیں گی کہ نہ کریں. آپ کہاں کریں گے پردرشن؟ مسجد کے باہر کریں گے، مسجد میں بیٹھ کے کریں گے؟ کیا آپ کسانوں کو طرح سڑک پر آ سکتے ہیں؟ کسانوں نے تو پورا راستہ بند کر دیا تھا، کہ آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ 2 گھنٹے کے لیے سڑک بند کر دیں؟ آپ میں متحد ہے؟ آپ کے یہاں متحد تو ہے نہیں. اور دیکھیے، جب حکومت ایڈیمنٹ ہو جائے ہمیں یہ نہیں کرنا، آپ کے پردرشن اور مظاہرے سب بے معنی ہو کر جاتے ہیں. جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، اسی وقت اس دوران کانفرنس کر کے یہ اعلان کرنا ہم اسٹرائک کریں گے، وہ کریں گے، باقاعدہ آتا رہا ہے نا کہ اگر پاس ہو تو یہ کریں گے. اس سے کیا ہوا؟ آپ کے بندر بھپکیوں سے کہ حکومت نے، ارباب اقتدار نے ایکٹ پیچھے کر دیا. نہیں، ایکٹ تو انہوں نے پاس کیا باقاعدہ. جب آدرنیہ وزیر خزانہ کہتے ہیں ایکٹ پاس ہوگا دمنگ انداز سے، تو آپ کو احساس نہیں کہ جو حکومت کا اتنا اہم وزیر کہہ رہا ہے کہ پاس ہوگا تو کسی بلبوتے پہ تو کہہ رہا ہوگا نا. ایسا تو نہیں اسے ہوا میں اڑا. سارے معاملات کو آگے پیچھے سے درست کر کے
गृह मंत्री ने कहा, वो हो गया। अच्छा अजीम साहब, क्या लगता है आपको कि जो कानून पास हुआ है, कुछ हम लोगों की भी, कुछ हमारे बड़ों की भी कुछ गलतियां रही हैं? देखिए, हमारे बड़ों को गलतियाँ तो अब ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। मैंने वक्फ बोर्ड में जाने के बाद जब मैं सेक्रेटरी था तो मुझे वहाँ करप्शन का अलावा कुछ नज़र नहीं आया, समझो। और यकीन मानिए मैं 6-7 महीने के बाद छोड़ के भागा, इसीलिए भागा था कि यहाँ वक्फ बोर्ड में आखिरत आखिरत ख़राब करना है। आप अंदाज़ा लगाइए, वक्फ बोर्ड की मीटिंग हो रही है, मेंबरों को चाय के साथ जितने लवाजमात दिए जाते थे, लिस्ट 22-23 चीज़ों की, ये खर्चा कहाँ कौन देता था? वक्फ बोर्ड नहीं देगा। क्या मेरे और आपके बड़ों ने वक्फ ज़्यादा इसलिए की थी कि उसकी आमदनी से मेम्बरान के चाय नाश्ते का इंतजाम किया जा सके? नहीं। तो हमें क्या पड़ता था कि हम अपना पैसा ज़ाया करें? मैंने तो अपने सेक्रेटरीशिप के दौरान सारे मेम्बरान से कहा कि अगर आपको चाय पीनी अच्छी, 500 रुपये दीजिए आप, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वरना आपको यही दो समोसे एक बिस्किट मिलेगा इससे, वो जो मैं अपनी जेब से दूंगा। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें रही हैं कि अगर हमारा वक्फ बोर्ड के मामला सही होते शुरू से या किसी भी दौर में, तो हुकूमत इतना बड़ा फैसला कभी नहीं करती। जब हुकूमत के तमाम हलकों को इल्म है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का वक्फ, जिसमें करोड़ों की जायदाद मौजूद है, मिस मैनेजमेंट का शिकार है, तो वो उसको अगर अपने कब्जे में करे तो आप कैसे रोक सकते हैं भाई? आपने क्या आम मुसलमानों ने या हमारे जो अकाबिर मिल्लत है, उन्होंने वक्फ बोर्ड के में होने वाले करप्शन के ख़िलाफ़ कभी आवाज़ उठाई? दिल्ली जैसे शहर में, मैं नाम क्या करूँ, ऐसे मुल्लाए कराम मौजूद है जो खुद वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर काबिज हैं। कल अगर जब ये वक्फ एक्ट नाफिज होगा, उनकी क्या पोजीशन होगी? जब उनको बेदखल किया जाएगा, या तो वो माफ़ी तलाफी करेंगे। तो अगर ये सब कुछ ना होता, हमारा सिक्का खोटा ना होता, तो हम दूसरों को क्यों बुरा कहें भाई? इससे ज़िम्मेदार तो मुसलमान बजाते खुद हैं, मुसलमानों का उलमाए कराम है, जितने बड़े बड़े मदारिस से सब वक्फ हैं। चलिए, वहाँ क्या हो रहा है? एक ख़ानदान ने इस पर कब्जा किया, दूसरे उस पर कब्जा किया, तीसरे उस, भाई ख़ानदानी जागीर बन गई क्या? आप वो जो हमारे आपके बड़ों ने नेक नीति के साथ वक्फ किया था, आप उसका मिसयूज़ कर रहे हैं आज। अजीम साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि सब कुछ हो गया, अब क्या रास्ता, आखिर रास्ता आपके नज़रिए से क्या करना चाहिए? नहीं, आखिर रास्ता हमारे मुसलमानों को क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, हमारा कुछ आम मुसलमान कुछ नहीं कर सकता। आम मुसलमान की हिम्मत नहीं, सकत नहीं, इतना शऊर नहीं है भाई, इतना शऊर नहीं है इज्तिमाइयत का। अगर मुसलमानों में इज्तिमाइयत का शऊर होता तो हमारे बहुत से मामला पैदा ही ना होते। बेसिक मामला जो वो शऊर की कमी वजह से पैदा हुआ। हमारे इज्तिमाइयत सिर्फ मसाजिद में नमाज का औकात है, 5 वक्त नमाज़ों में इज्तिमाइयत भरपूर अंदाज से नज़र आती है। जब मौलाना ने सलाम फिर उसके बाद इज्तिमाइयत गायब, तू सुन्नी तू शिया मैं सुन, ये सब क्या है भाई? और मस्जिद से बाहर निकलने के बाद तो बिल्कुल इस्लाम ने इज्तिमाइयत का हुक्म दिया है और उसी से हम महरूम हैं। इस्लाम ने चैरिटी का हुक्म दिया और हमारा चैरिटी ज़ाया जा रही है। हम ज़कात का बड़ा हिस्सा 18वीं चवन्नी की शक्ल में गरीबों को देके एक बाकायदा फ़कीरों की ज़ात पैदा कर दी, कौन पैदा कर दी भाई? क्या अगर वो ज़कात का पैसा इज्तिमाई शक्ल में एक जगह जमा हो जाए कि शहर में नहीं मोहल्लों की शक्ल में, तो मोहल्ले के बहुत से मामला दुरुस्त किया जा सकता है। आपके शहर में कितने मुस्लिम स्कूल हैं जहाँ पैसों की कमी है? क्या ये पैसा वहाँ नहीं जा सकता? ज़कात का पैसा मदारिस में क्यों जाए? मदारिस में है भाई, कुछ % तो उधर भी दे दो स्कूलों में, नहीं। तो बुनियादी चीज़ यही है कि इन तमाम चीज़ों के जो मुसलमानों के
پستی کی وجہ ہے اس کے خود ہم بھی ذمہ دار ہیں. ہم صرف سرکار کو الزام دے کے اپنے آپ کو برا نہیں اپنے آپ کو یہ سوچتے آپ بچ کرتے بلکہ جواب دے تو آپ بھی ہوں میں بھی ہوں بھائی. آپ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں احساس نہیں کہ زمینی سطح زمین پہ کیا ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں اعلان کرتے کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے پروٹیسٹ کریں گے. مولانا محمود مدنی صاحب کون ہیں دیوبند کے, انہوں نے اعلان کیا ہم جیلیں بھریں گے. سمجھے, جیلیں بھرو گے, کون بھرے گا جیلیں؟ علماء عالم دین نہیں بھریں گے, میرے اور آپ کے بچے بھریں گے جیلیں. میرا اور آپ کا بھائی جس کو اسلام کا جس کو کہتا ہے انجیکشن لگایا جائے گا وہ جیل بھرے گا. ہے نا, سڑک پر آئیں گے آپ. وہ جو ایکٹ تھا اس کے خلاف کتنے ہنگامے ہوئے میرٹھ میں, سہارنپور, مظفر نگر میں کتنے لوگ مرے. کون ان کی موت کا ذمہ دار ہوگا؟ کتنے لوگوں پہ مقدمے کون ان کا ذمہ دار ہے بھائی؟ آپ سڑکوں پہ مسلمانوں کو لا کے پھر ان کے لیے مسئلے پیدا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو پروٹیسٹ کا شوق ہے, ہمیں بڑا اچھی بات ہے آپ کیجیے. آپ ایسا کیجیے, ہندوستان کے 100-200 اکابرین ملت اکٹھے ہو جائیں اور پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیں کہ انڈیفینٹ اسٹرائک کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ تو آگے ہمارے بچوں کو بھرتی کرائیے. آپ گولی تو ان کے لگے گی نا. جیل میں تو وہ ہے کہ مظفر نگر میں کچھ لوگوں نے کالی پٹی لگا کے ڈیمانسٹریشن کیا, ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان سے 2-2 لاکھ روپے کا ہزارہ کا مطالبہ کیا جا رہا. تو یہ اگر آپ سڑکوں پہ لائیں گے تو ظاہر ہے آئیڈینٹیفائی ہونا بڑی بات نہیں ہے. تو نقصان مجموعی طور پر کس کا ہوگا؟ میرے آپ کا ہوگا اور میرے آپ کے بچوں کو نقصان. عالم علماء کرام کیونکہ ان کا بہت کچھ ہے آلریڈی. ان کا 2 لاکھ کی جگہ 4 لاکھ بھی دے دیں گے. میں آپ تو نہیں دے سکتا نا. تو اس اسٹرائک وغیرہ سے آپ دل خوش کر لیں, قوم کو ایک شوشہ وہ دے دیں. آپ افیم کی گولی چھوٹی سی کہ قوم آ رہے مولانا نے وہ کہتے ہیں ہم وہ کریں گے, ہم وہ نہیں چاہیے. یہ جو آپ عدالت پہ عدالت میں مقدمہ لگے اور ان ریٹ پٹیشن سے کوئی حل نہیں نکلنے والا, کوئی حل نکلنے والے. یہ مقدمے جلدی فیصل نہیں ہوئے, ٹائم لگے گا. اور ٹائم فیصل ہونے کے بعد وہ آئے گا جو بابری مسجد کا جس طرح کیس ہو رہا, اس کو ذہن میں رکھیں نا آپ.